نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی، صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اب صفائی ستھرائی، اس کا تعلق صرف ہمارے ظاہر سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے باطن سے بھی ہے۔ صفائی ظاہری بھی ہے، صفائی باطنی بھی ہے۔ ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام صاف ستھری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ ہمارے کپڑے پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ ہمارا بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ سر کے بال یہ پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارا کان، ہمارے سارے کا سارا بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ہمارے چلنے پھرنے کی جگہ وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ہماری متعلق جو کتابیں ہیں، ہمارا جو بیگ ہے، ہمارے جو بستر ہیں، جو بھی چیزیں ہم سے متعلق ہیں وہ تمام کی تمام ظاہری چیزیں وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ باطنی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ دل کیسے گندا ہوتا ہے؟ جب اس دل کے اندر دشمنی آ جاتی ہے تو یہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب اس دل کے اندر کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے تو یہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب اس دل کے اندر بغض آ جاتا ہے تو یہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب اس دل کے اندر حب جا آ جائے، حب مال آ جائے، جب اس دل کے اندر حسد آ جائے، جب اس دل کے اندر شرارت آ جائے، جب اس دل کے اندر بدعت آ جائے، شرک آ جائے، کفر آ جائے تو یہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کی گندگی کو بھی دور کرنا ہے تاکہ یہ دل بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ دل کے اندر جب تمام کی تمام روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو یہ دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اب ہمیں ظاہری صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، باطنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ ظاہری صفائی کے لیے کپڑے دھوئیں گے، پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ جسم دھوئیں گے، پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ ہم بیٹھنے کی جگہ پر جھاڑو لگائیں گے، کپڑا لگائیں گے، وہ جگہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ لیکن دل کو کیسے پاک اور صاف کرنا ہے؟ دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو پاک اور صاف کرے گی۔ نماز ہے، یہ دل کو پاک اور صاف کرے گی۔ صدقہ ہے، یہ دل کو پاک اور صاف کرے گا۔ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صلحاء کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی دل کو اچھا بنا دیتا ہے۔ جب ہمارا ظاہر بھی صاف ہوگا، ہمارا باطن بھی صاف ہوگا تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوگی، معاشرے میں عزت ہوگی اور تمام کی تمام ہمارے معاملات ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر ہم ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ یہ صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ معاشرے میں بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھیں گے۔ یہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے بلکہ بس اوقات یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی مکمل صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔